الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک عظیم فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھ لیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے. اور جو اپنے پیاروں سے پیار کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے، امہات و جدات سے پیار کرتا ہے، تو اس کو آج کی ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اور اس ویڈیو کو اپنوں تک اور اپنے پیاروں تک جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان تک ضرور پہنچائیں. کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بہت فضیلت، بہت اہمیت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کلمہ طیبہ سے انسان کفر سے اسلام کی طرف آ جاتا ہے، ایمان کی طرف آ جاتا ہے، ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، جنت کے راستے پر آ جاتا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے راستے اور پیاری تعلیمات پر آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات پر یقین رکھے یعنی ایمان لائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ یہ کلمہ پڑھتے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو اور اس کی آبادی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو یہی کلمہ طیبہ والا پلڑا جو ہے وہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور اس کی آبادی والے پلڑے پر بھاری رہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اس کلمے میں کتنی طاقت ہے. اتنی طاقت ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اندلسی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں. شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلام کی عظیم ترین صوفی اور فلسفی شخصیات میں ہوتا ہے. آپ کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد بن علی حاتمی طئی اندلسی ہے. آپ 560 ہجری مطابق 1165 میں پیدا ہوئے اور 638 مطابق 1240 میں وصال فرمایا، یعنی آج سے 782 سال پہلے کے یہ عظیم صوفی بزرگ ہیں. آپ نے کئی مشہور زمانہ کتابیں بھی لکھیں جن میں الفتوحات المکیہ، فصوص الحکم، رسالۃ القدس اور رسائل ابن عربی بہت مشہور ہیں. 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کسی کو بخشا، ایصال ثواب کیا، تو پڑھنے والے کو اور جس کو بخشا جائے دونوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کو دگنا ثواب ہوگا. شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی لیکن اس کی صحت اور تصدیق کی جستجو میں لگے رہے. یہ واقعہ فقہ حنفی کی بہت بڑے عالم ملا علی قاری متوفی 1014 ہجری مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں حدیث نمبر 1143 کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ دعوت پر تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ اس دعوت میں شریک ایک لڑکا ہے جو اس شہر میں کشف یعنی برزخ
اور جنت و دوزخ کے حالات سے واقفیت میں مشہور تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک وہ شخص رونے لگا، اس نے چیخ ماری تو شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ یا شیخ، میری ماں کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے اور اس کو جہنم بھیجنے کا حکم ہے اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 70,000 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، یہ محفوظ تھا اور آپ نے کئی نصاب اس کے پڑھ رکھے تھے، تو آپ نے اسی وقت دل ہی دل میں وہ 70,000 مرتبہ کلمہ اس شخص کی، اس لڑکے کی والدہ کو ایصال ثواب کر دیا۔ چند لمحات گزرے، چند منٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب وہ لڑکا حشاش بشاش ہے، اس کے چہرے پہ تر و تازگی ہے، رونق آ گئی ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے برخوردار؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور، میں نے ابھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی مغفرت فرما دی اور فرشتے میری ماں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی صحت مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی اور اس کے کشف کی تصدیق اس واقعے سے ہوئی۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کلمہ طیبہ کو 70,000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور وہ جس کو ایصال ثواب کرتا ہے، بخشتا ہے، تو اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے کہ نہ صرف اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی بلکہ جس کو وہ ایصال ثواب کرے گا، جس کو بخشے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگر اس کلمہ طیبہ کو ہم اپنی زندگی میں پڑھنا چاہیں تو اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں تو 700 دن یعنی تقریباً 2 سال میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روزانہ کوئی شخص 200 مرتبہ پڑھے تو 350 یعنی 1 سال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کلمہ طیبہ کو 500 بار روزانہ پڑھے تو 140 دن یعنی 5 ماہ میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس کلمہ طیبہ کو 1000 مرتبہ پڑھے تو 70 دن یعنی 2 ماہ اور 10 دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست کلمہ ہے، بہت ہی عظیم الشان کلمہ ہے۔ اس کو اپنے ورد میں رکھیں اور روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد اس کو اگر آپ 100 مرتبہ 200 مرتبہ یا جو بھی آپ تعداد مقرر کر لیتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کریم کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نہ صرف آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی بلکہ جس کو آپ ایصال ثواب کریں گے اس کی بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہی واقعہ فضائل اعمال ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جو شیخ محمد زکریہ صاحب کی ترتیب شدہ ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، لیکن یہ واقعہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے منسوب نہیں ہے بلکہ فضائل اعمال میں یہ واقعہ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ بہرحال یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے اور اس واقعے کی تصدیق شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کے کشف سے فرمائی کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ کلمہ پڑھنے کی اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔